بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں میں سے سب سے پہلا شخص میں ہوں گا جو جنت کے بارے میں سفارش کرے گا، اور تمام انبیاء سے میرے پیروکار زیادہ ہوں گے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 483۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن تمام انبیاء کی نسبت میرے پیروکار زیادہ ہوں گے، اور میں پہلا شخص ہوں گا جو جنت کا دروازہ کھٹکھٹائے گا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 484۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت کے بارے میں سب سے پہلا سفارش کرنے والا میں ہوں گا۔ انبیاء میں سے کسی نبی کی اتنی تصدیق نہیں کی گئی جتنی میرے کی گئی، اور بلا شبہ انبیاء میں ایسا بھی نبی ہوگا جن کی امت دعوت میں سے ایک شخص ہی ان کی تصدیق کرتا ہوگا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 485۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں قیامت کے دن جنت کے دروازے پر آؤں گا اور دروازہ کھلواؤں گا۔ جنت کا دربان پوچھے گا، آپ کون ہیں؟ میں جواب دوں گا، محمد۔ وہ کہے گا، مجھے آپ ہی کے بارے میں حکم ملا تھا کہ آپ سے پہلے کسی کے لیے دروازہ نہ کھولو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 486۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر نبی کی ایک یقینی دعا ہے جو وہ مانگتا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ میں اپنی دعا کو قیامت کے دن اپنی امت کی سفارش کے لیے محفوظ رکھوں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 487۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقیناً ہر نبی کی ایک دعا ہے جس کی قبولیت یقینی ہے۔ میں نے ارادہ کیا ہے کہ انشاءاللہ میں اپنی اس دعا کو قیامت کے روز اپنی امت کی سفارش کرنے کے لیے محفوظ رکھوں گا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 488۔ ابو صالح نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر نبی کی ایک دعا ایسی ہے جو یقینی طور پر قبول کی جانے والی ہے۔ ہر نبی نے اپنی وہ دعا جلدی مانگ لی، جبکہ میں نے اپنی دعا قیامت کے دن اپنی امت کی سفارش کے لیے محفوظ کر لی ہے۔ چنانچہ یہ دعا انشاءاللہ میری امت کی ہر اس فرد کو پہنچے گی جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرتے ہوئے فوت ہوا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 491۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر نبی کے لیے ایک قبولیت کی جانے والی دعا ہے، وہ اسے مانگتا ہے تو ضرور قبول کی جاتی ہے، اور وہ اسے عطا کر دی جاتی ہے۔ میں نے اپنی دعا قیامت کے دن اپنی امت کی سفارش کے لیے چھپا بچا کر رکھی ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 492۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ جب آیت اور اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائے نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا پاڑ پر کھڑے ہو کر فرمایا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ، اے عبد المطلب کی بیٹی صفیہ، اے عبد المطلب کی اولاد، میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے لیے کسی چیز کا اختیار نہیں رکھتا، ہاں میرے مال میں سے جو چاہو مجھ سے مانگ لو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 503۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اہل جہنم میں سے سب سے کم عذاب میں وہ ہوگا جو آگ کی 2 جوتیاں پہنے ہوگا، اس کی جوتیوں کی گرمی سے اس کا دماغ کھلے گا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 514۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
दोज़खियों में सबसे अलका अजाब अबू तालिब को होगा। इन्होंने 2 जूतियां पहन रखी होंगी जिनसे इनका दिमाग खुलेगा। सही मुस्लिम हदीस नंबर 515। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दोज़खियों में सबसे अलके अजाब वाला शख्स वो होगा जिसके दोनों जूते और दोनों तस्मे आग के होंगे। इनसे इसका दिमाग इस तरह खुलेगा जिस तरह अंडिया खुलती है। वो नहीं समझेगा कि कोई भी इससे ज्यादा सख्त अजाब में है, हालांकि हकीकत में वो इन सब से हल्के अजाब में होगा। सही मुस्लिम हदीस नंबर 517। हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हुमा से रिवायत है कि मैंने पूछा, ऐ अल्लाह के रसूल, इब्न जदहान जहालत के दौर में सलाह रहमी करता था और मोहताजों को खाना खिलाता था, तो क्या ये अमल इसके लिए फायदा मंद होंगे? आपने फरमाया, इसे फायदा नहीं पहुंचाएंगे, क्योंकि इसने किसी एक दिन भी ये नहीं कहा था, मेरे रब हिसाब व किताब के दिन मेरे खताए माफ फरमाना। सही मुस्लिम हदीस नंबर 518। हजरत उमर बिन हास रजी अल्लाह अन्हु से रिवायत है, इन्होंने कहा कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलंद आवाज से बरसरआम ये कहते हुए सुना, यकीनन आल आबी यानी फिला मेरे वली नहीं, मेरा वली सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला है और नेक मोमिन है। सही मुस्लिम हदीस नंबर 519। जो कुछ पढ़ा और सुना, अल्लाह ताला हम सब को इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।